دنیا کی سب سے مقدس جگہ خانہ کعبہ۔ دنیا بھر کے مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ عمل 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے، جو کہ قیامت تک جاری رہے گا۔ لیکن یہاں یہ سمجھنا کافی ضروری ہے، اور بہت سے لوگوں کے دل میں یہ سوال ضرور آتا ہوگا کہ کیا خانہ کعبہ محض 1400 سال پہلے بنایا گیا تھا، یا اس کا وجود اس سے پہلے بھی دنیا میں ہوا کرتا تھا؟ خانہ کعبہ کے نام سے جانا جانے والا یہ چوکور گھر بھلے ہی آسمان چومتی عمارتوں کو ٹکر نہیں دے سکتا، لیکن تاریخ اور انسانوں کے وجود پر اس کا اثر بے جوڑ ہے۔ اگر بات کی جائے کہ خانہ کعبہ کو کس نے اور کب بنوایا تھا، تو آپ کو بتا دیں کہ اس گھر کی تعمیرات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک لگ بھگ 12 مرتبہ ہو چکی ہے۔ لیکن ان سب تعمیرات میں ایسے 5 لوگ ہیں جن کی تعمیرات کے قصے مشہور ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں آپ خانہ کعبہ کی تعمیرات کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے میں ہونے والی تعمیرات کو جانیں گے، اور ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ ہزاروں سال قبل حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے پانی کے عذاب جو کہ پوری دنیا پر آیا تھا، اس وقت خانہ کعبہ کس حال میں تھا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ایسے ہی ویڈیوز ہم اس چینل پر لاتے رہتے ہیں۔ سعودی عرب کے مکہ شہر میں موجود خانہ کعبہ کو بیت اللہ اور حرمین شریفین کے ناموں سے جانا جاتا ہے، اور اس کا وجود دنیا میں تشریف لانے والے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی جڑا ہوا ہے۔ لیکن اس وقت خانہ کعبہ ایک یاقوت یا موتی کی شکل میں ہوا کرتا تھا، جس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، جس کے متعلق ہمیں ایک حدیث بھی ملتی ہے۔ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کعبۃ اللہ بنانے کے لیے حکم بھیجا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کر لیا تو حکم ہوا کہ اس گھر کا طواف کرو۔ دوستوں، اس حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے اس دنیا میں واقع ہے۔ اس کی پہلی بار تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے ہی کی تھی، اور ساتھ ہی اس کا طواف بھی اسی وقت سے کیا جا رہا ہے۔ لیکن بعد کے زمانوں میں حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں اس دنیا پر جو پانی کا عذاب آیا تھا، اس طوفان میں بیت اللہ کا نشان بھی باقی نہیں رہا، اور خانہ کعبہ کے یہ حالات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور تک اسی طرح رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کو پھر سے بنانے کا حکم دیا، لیکن اس وقت چونکہ خانہ کعبہ کی نیو اور بنیادوں کے نشان بھی باقی نہیں رہے تھے، چنانچہ اللہ کے حکم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے بنیادوں کے نشان بتائے، جس کے بعد اس کی دوبارہ تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی۔ اس طرح خانہ کعبہ کی دوسری بار تعمیر مکمل ہوئی تھی۔ دوستوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی اور نبوت کے اعلان میں 5 سال باقی تھے، تب خانہ کعبہ کی تیسری بار تعمیر کی گئی تھی۔ تب قریش کے لوگوں نے اسے تعمیر کیا تھا۔ اس وقت ہوا یہ تھا کہ خانہ کعبہ کو بنے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا، دیواروں میں دراریں آ گئی تھی، جس کی وجہ سے بارش کا پانی اندر بھر جایا کرتا تھا۔ تب قبیلہ قریش کے تمام سرداروں نے یہ فیصلہ لیا کہ خانہ کعبہ کی عمارت کو گرا کر نئی عمارت کی تعمیر کی جائے۔ لیکن جب پرانی عمارت کو گرانے کا وقت آیا تو کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ بیت اللہ کو گرائے۔ اس پر وہاں موجود ایک شخص جن کا نام ولید بن مغیرہ تھا، وہ فاوڑا لے کر کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ، ہم صرف خیر اور بھلائی کی نیت رکھتے ہیں، اور یہ کہہ کر حجر اسود کی طرف سے گرانا شروع کر دیا۔ اس پر مکہ والوں نے یہ کہا کہ رات تک کا انتظار کرو، اگر اس عمل پر کوئی آسمانی بلا یا مصیبت نازل ہوتی ہے تو ہم خانہ کعبہ کو اسی حال میں چھوڑ دیں گے جیسا کہ پہلے ہوا کرتا تھا، اور اگر کچھ نہیں ہوا تو ہم ولید بن مغیرہ کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ اگلی صبح تک کوئی عذاب نہیں آیا، جس پر قریش کے لوگوں نے یہ مان لیا کہ اللہ تعالی ہمارے اس عمل سے راضی ہے۔ دوستوں، اس وقت وہاں کے لوگوں میں تجارت کے ساتھ سود خوری بھی عام تھی، لیکن خدا کے اس مقدس گھر کی تعمیر میں سود سے جمع کیا گیا مال کسی قیمت نہیں لگنا چاہیے تھا۔
اس لیے ابو عمرو وہب مخزومی کھڑے ہوئے اور قریش کے لوگوں سے یہ کہا، دیکھو بیت اللہ کو بنانے میں جو بھی پیسہ خرچ کیا جائے وہ حلال کمائی کا ہو اور سود اور زنا وغیرہ کا پیسہ اس میں شامل نہ ہو، کیونکہ اللہ کی ذات پاک ہے اور وہ پاک ہی کو پسند کرتا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لینے سے کوئی بھی محروم نہ ہو، اس لیے الگ الگ کاموں کو الگ الگ قبیلوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس طرح خانہ کعبہ کی تیسری بار تعمیر مکمل ہوئی، لیکن اس بار کی تعمیر میں خانہ کعبہ کی پوری نیو کو شامل نہیں کیا گیا جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اس بار خانہ کعبہ کے ایک حصے کو باہر چھوڑ دیا گیا تھا اور اس حصے کو حتیم کہا جاتا ہے، اور ایسا اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ قریش جماعت کے پاس زیادہ دولت نہیں تھی۔ بہرحال جب اس بار خانہ کعبہ بن کر تیار ہوا تو حجر اسود کو اپنی جگہ لگانے کی بات پر قبیلوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود لگانے کا شرف ہمیں حاصل ہو۔ اس بحث پر مکہ کے سب سے ضعیف شخص ابو امیہ نے یہ پیشکش کی کہ اگلی صبح مسجد کے دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا وہی شخص اس معاملے کو طے کرے گا۔ ابو امیہ کی اس رائے کو وہاں موجود سبھی لوگوں نے پسند کیا اور اگلی صبح سب نے یہ دیکھا کہ سب سے پہلے داخل ہونے والے شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کو دیکھتے ہی سب کہنے لگے، یہ تو محمد ہے، امین ہے، ہم راضی ہے اس بات پر کہ یہ ہمارا فیصلہ کرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگائی اور حجر اسود کو اس میں رکھ کر یہ فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار چادر کو تھام لے تاکہ کوئی بھی قبیلہ اس سے محروم نہ رہے۔ جب سارے سردار اس چادر کو اٹھائے ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں اسے رکھنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر لگا دیا، اور اس طرح خانہ کعبہ کی تیسری بار تعمیر مکمل ہوئی۔ اس کے بعد چوتھی بار خانہ کعبہ کو عبداللہ بن زبیر نے اپنی خلافت کے زمانے میں اسے شہید کر کے دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ ابن زبیر اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی نیو پر بنانا چاہتے تھے، اور اسی طرح خانہ کعبہ کی تعمیر کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر نے عود کی خوشبودار لکڑی جو عام طور پر عرب میں خوشبو کے لیے جلائی جاتی تھی، اس لکڑی کے ساتھ 3 کھمبوں پر چھت ڈال کر اسے تعمیر کیا۔ انہوں نے حتیم کے حصے کو خانہ کعبہ کے اندر شامل کر لیا۔ اس واقعے کے بعد 5ویں بار خانہ کعبہ حجاج بن یوسف نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کی اجازت سے تعمیر کیا۔ حجاج بن یوسف ایک ظالم شخص تھا۔ اس نے پہلے منجنیقوں سے خانہ کعبہ پر پتھر برسائے تھے اور پھر اسے تعمیر بھی کیا تھا۔ اس نے خانہ کعبہ سے حتیم کے حصے کو باہر کر دیا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ چھوٹا ہو گیا۔ اور جب ملک بن مروان عمرہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ پہنچے اور یہ سنا کہ خانہ کعبہ کی چوتھی بار تعمیر جو کہ عبداللہ بن زبیر نے کی تھی ویسی ہی تعمیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی، تو انہیں اس بات پر کافی پچھتاوا ہوا۔ اس واقعے سے آج تک لگ بھگ 970 سال گزر چکے ہیں، لیکن خانہ کعبہ میں کیول معمولی مرمت کے کام ہی کیے جاتے ہیں۔ ان 970 سالوں کے درمیان کے زمانے میں عباسی خلیفہ ہارون الرشید کعبہ کو پھر سے بنوانا چاہتے تھے، اور جب انہوں نے امام مالک سے اس بارے میں صلاح لی تو امام مالک نے انہیں اپنا ارادہ بدلنے کی تلقین کی اور یہ کہا کہ بار بار گرانا اور بنانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اس طرح تو خانہ کعبہ بدلتی ہوئی حکومتوں کے ہاتھ کا کھلونا بن جائے گا اور ہر کوئی اسے شہید کر کے پھر سے بنانا چاہے گا۔ امام مالک کی اس صلاح پر عباسی خلیفہ نے اس کی تعمیر نہیں کی، اور جب سے صرف مرمت کے کام ہی خانہ کعبہ میں ہوتے آ رہے ہیں۔ دوستوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس لیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔